بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے عزیز دوستو، آپ تو کل عید منائیں گے انشاءاللہ، لیکن آپ نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ بزرگان دین اور حضور کے صحابہ کرام عید کیسے مناتے تھے؟ اور میں آپ کو بتاتا ہوں، ترتیب کے ساتھ چلتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق عید کب مناتے تھے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عید بھی نہایت سادہ اور اللہ کی رضا کے مطابق ہوا کرتی تھی۔ آپ کا معمول تھا کہ عید کے دن بھی غریبوں، محتاجوں اور یتیموں کا خاص خیال رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ عید کے دن کسی نے عرض کیا، یا خلیفۃ الرسول، آج خوشی کا دن ہے، آپ غریبوں کے ساتھ کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ نے فرمایا، حقیقی خوشی ان لوگوں کی مدد میں ہے جو اللہ کے بندے ہیں اور اسی کے ہی محتاج ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے تو یہی ہماری عید ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق عید کے دن بھی تقوی اور سادگی کو نہیں چھوڑتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کیسے مناتے تھے؟ حضرت عمر فاروق کا بھی یہی معمول تھا کہ عید کے دن فقراء و مساکین کی خصوصی مدد کرتے۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا، آپ ہمیشہ غریبوں میں بیٹھتے ہیں، آپ کی عید کیسے ہوتی ہے؟ فرمایا، جب کسی بھوکے کو کھانا کھلا دوں نا، کسی غمزدہ کو خوش کر دوں اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے تو یہی میری عید ہوتی ہے۔ حضرت عثمان غنی عید کیسے مناتے تھے؟ حضرت عثمان غنی اپنے سخاوت کی وجہ سے مشہور تھے اور عید کے دن بھی ان کی یہی روش ہوتی تھی۔ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے بے حد دولت دی تھی، مگر وہ ہمیشہ غریبوں اور ناداروں کی مدد میں لگے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ عید کے دن آپ نے دیکھا کہ کچھ غریب بچے پرانے کپڑوں میں کھیل رہے ہیں۔ توجہ سے سنے گا، جب دوسرے بچے نئے کپڑوں میں خوش تھے، یہ دیکھ کر آپ کا دل بھر آیا اور آپ نے ان سب بچوں کے لیے بہترین لباس اور کھانے کا بندوبست کر دیا۔ آپ نے فرمایا، میری عید تو تب ہوگی جب ہر مسلمان کی عید ہوگی۔ یہ دونوں خلفائے راشدین ہمیں سکھاتے ہیں کہ عید صرف ذاتی خوشی کا نام نہیں، بلکہ دوسروں کو خوش کرنے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا موقع۔ اب سوچئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہدائی، آپ بھی سنیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کیسے مناتے تھے۔ ایک مرتبہ عید کے دن حضرت علی کو نہایت سادہ لباس میں دیکھا گیا۔ کسی نے عرض کیا، امیر المومنین، آج عید کا دن ہے، آپ اچھے کپڑے کیوں نہیں پہنتے؟ آپ نے جواب دیا، ہمارے لیے ہر دن وہ عید کا دن ہے جس دن ہم نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ یہ جملہ عید کا اصل پیغام واضح کرتا ہے کہ حقیقی خوشی نیکی اور تقوی میں ہے، نہ کہ ظاہری لباس اور خوشیوں میں۔ یہ صحابہ کرام۔ اب اولیاء اللہ کیسے عید مناتے اور کب عید مناتے ہیں؟ اولیاء اللہ کے نزدیک عید صرف شوال کی پہلی تاریخ کو نہیں ہوتی، بلکہ ہر وہ دن عید ہوتا ہے جب بندہ اللہ کی رضا حاصل کر لے، گناہوں سے بچا رہے اور اللہ کی بندگی میں رہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، ہے جنید، آپ کی عید کب ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا، جس دن کوئی گناہ نہ کیا ہو وہی ہمارا عید کا دن ہے۔ حضرت بایزید بسطامی کا نظریہ کیا ہے؟ حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں، عید اس شخص کی ہے جس کے اعمال اللہ کے نزدیک قبول ہو جائیں اور جسے اس کے گناہوں کی مغفرت کی بشارت دی جائے۔ آگے سنیے گا، شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے۔ حضرت شیخ القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ عید صرف نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں، بلکہ وہ دن عید ہے جب دل گناہوں سے پاک ہو، روح نیکیوں سے مزین ہو، اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہو۔ اس کے آگے حضرت رابعہ بصریہ کی حقیقی عید کیا ہوتی ہے؟ حضرت رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا، آپ کی عید کیسے مناتی ہیں؟ آپ نے جواب دیا، میرے لیے عید وہ دن ہے جب میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جس دن اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جاتا ہے، جس دن ہم گناہوں سے تائب ہو جاتے ہیں، وہ دن ہمارے لیے اصل عید کا دن ہوتا ہے، ہماری روح کے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ عاشق باللہ لوگوں کی عید کب ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کے نزدیک کسی خاص دن کا نام نہیں ہے عید، بلکہ ہر وہ لمحہ عید ہے جب ان کا دل اللہ تعالیٰ کے قرب میں ڈوب جائے، اللہ کی محبت انہیں نصیب ہو اور وہ اللہ کی رضا حاصل کر لیں۔ حضرت بایزید بسطامی کا فرمان ہے، کس نے پوچھا آپ سے پوچھا کہ حضرت آپ کی عید کب ہوتی ہے؟ آپ نے جواب دیا، میری عید وہ دن ہے جب میں اپنے رب کو پالوں اور اس کا دیدار نصیب ہو جائے۔ یعنی عاشق جب اپنے محبوب کو دیکھ لیتا ہے، جب دیدار نصیب ہوتا ہے تو تب عید ہوتی ہے۔ خواجہ غلام فرید صاحب فرماتے ہیں کہ عید انا دی جنہ کیتی دید سجن دی، بن دیدوں عید نہ کوئی، یار فریدہ لکھ عید منیساں جدہ وچھڑے ملسن ماہی۔ اس کے علاوہ حضرت رابعہ بصری کا عشق دیکھیں۔ حضرت رابعہ بصری فرماتی ہیں، میرے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب میں اپنے رب کو اس حال میں دیکھوں کہ وہ مجھ سے راضی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا نظریہ دیکھیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ عید ان کے لیے ہے جن کا دل گناہوں سے پاک، روح عشق الہی میں غرق اور زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہو۔
حضرت منصور حلاج اور عید کا واقعہ حضرت منصور حلاج نے فرمایا کہ جب بندہ فنا فی اللہ ہو جائے، اپنے نفس کو مٹا دے اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات میں ڈوب جائے تو وہی دن اس کے لیے حقیقی عید ہوتا ہے۔ اور نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کے عاشقوں کے عید کا دن وہ ہے جب وہ اپنے رب کے قریب ہو جائیں۔ آگے بھی کچھ واقعات ہیں عید کے موقع پر بزرگان دین کی سادگی، تقوی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی جستجو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ذیل واقعات پیش کرتا ہوں جو ان کی عید منانے کی روحانی کیفیت کو ظاہر کرتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف خدا دیکھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن اپنے گھر میں دروازہ بند کر کے زاروں قطار رو رہے تھے۔ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا، یا امیر المومنین، آج تو عید کا دن ہے، خوشی منائے نا، خوشی منانے کا وقت آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے بڑا ہی خوبصورت جواب دے، فرماتے ہیں یہ عید کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی ہے۔ جس کی نمازیں، روزے اور عبادات قبول ہو گئیں اس کے لیے آج عید ہے، لیکن جس کی عبادات رد کر دی گئیں اس کے لیے آج وعید کا دن ہے۔ مجھے خوف ہے کہ معلوم نہیں میری عبادات قبول ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی۔ حضرت شیخ نجیب الدین متوکل کا توکل اللہ دیکھیے، حضرت شیخ نجیب الدین حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے بھائی اور خلیفہ بھی تھے۔ آپ کا توکل بے مثال تھا۔ ایک بار عید کے دن آپ کے گھر مہمان جمع ہوئے مگر کھانے پینے کا کوئی سامان ہی نہ تھا۔ آپ بالا خانے پر جا کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو گئے اور دل میں کہا آج عید کا دن ہے اور میرے گھر مہمان بھی آئے ہوئے ہیں۔ اچانک ایک شخص چھت پر ظاہر ہوا اور کھانوں سے بھرا ہوا ایک خوان پیش کیا۔ دسترخوان پیش کرتے ہوئے کہا، نجیب الدین، تمہارے توکل کی دھوم ملائے اعلیٰ یعنی فرشتوں میں مچی ہوئی ہے اور تم ایسے خیال میں مشغول ہو۔ آپ نے فرمایا، حق تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ میں اپنی ذات کے لیے نہیں صرف اپنے مہمانوں کی باعث اس طرف متوجہ ہوا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عمرو اوزائی کی سخاوت دیکھے کہ حضرت عبد الرحمن بن عمرو اوزائی بیان کرتے ہیں کہ عید الفطر کی شب ان کے دروازے پر دستک ہوئی، دیکھا تو ہمسایہ کھڑا تھا جس نے کہا کہ کل عید ہے لیکن خرچ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اگر آپ کچھ عنایت فرما دے تو عزت کے ساتھ ہم عید کا دن گزار لیں گے۔ حضرت اوزائی نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا اور عید کے لیے رکھے گئے 25 درہم ہمسائے کو دے دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص آیا، 25 دینار پیش کرتے ہوئے کہا، میں آپ کے والد کا بھاگا ہوا غلام ہوں، اپنی حرکت پر ندامت ہوئی تو حاضر ہو گیا ہوں، یہ 25 دینار میری کمائی کے ہیں، قبول فرمائیے۔ حضرت اوزائی نے وہ دینار لے کر غلام کو آزاد کر دیا اور بیوی سے فرمایا، دیکھو اللہ کی شان، اس نے ہمیں درہم کے بدلے دینار عطا فرمائے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ واقعات ہمیں سکھاتے ہیں کہ عید کی حقیقی خوشی ظاہری لباس یا کھانے پینے میں نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا، تقوی، سخاوت، دوسروں کی مدد میں ہے، مضمر ہے۔ بزرگان دین کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہیں کہ ہم بھی عید کے موقع پر سادگی، شکر گزاری اور اللہ تعالیٰ کی قربت کی جستجو میں گزار دیں۔ تو دوستوں، میں اسی طرح کے اسلامی واقعات والی ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کیجیے گا۔ اگر آپ ہر روز اسلامی واقعات والی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اسی چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا۔ اگر آپ اس چینل کا ساتھ جڑ جائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ بزرگوں کی کرامات، بزرگوں کے احوال، صوفیاء کرام کی زندگیوں سے مطلع رہیں گے۔ دعا اللہ رب العزت ہمارا بیان کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو دیکھنے کا میرے دوستوں بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔